راہ فلاح فاؤنڈیشن، راہ راستہ، فلاح کامیابی. ایک 100 سالہ منصوبہ بنایا گیا. دیٹ از دا فرسٹ ویری ٹچنگ پوائنٹ کہ جو ہماری زندگیوں میں مکمل تو نہیں ہو سکتا. 2025 سے 2125 تک کا یہ منصوبہ ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کیمپس پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے. ورپال چٹھا رائٹ سر، میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کیمپس کو دیکھ کے. تو 30 فرسٹ بیچ 30 اسٹوڈنٹس کا یہاں موجود ہے یا وہ جوائن کر چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو تعلیم نوکری کے لیے جس معاشرے میں حاصل ہوگی وہاں نوکر پیدا ہوگی. جب تعلیم شعور کے لیے ہوگی آپ کو اپنی پہچان ہوگی، اپنی اصل کا پتہ ہوگا. تو کہنے کے ہمارا ایم ہے لیڈر بنانا، ہماری جو منزل ہے لیڈر بنانا. اور یہ جو راہ فلاح فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا 100 سالہ، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں جو مجھے اور انسپائر کی کہ اس میں وہ ہیکٹک جو ہمارے بچے بہت ساری کتابیں لے کے اسکول جاتے ہیں وہ سلسلہ نہیں. اس میں کوئی اسمبلی نہیں، اس میں یونیفارم نہیں، اس میں اس طرح کے ایگزامز نہیں، کوئی ایگزرشن نہیں. بچے کو اس کی جو نمو ہے وہ بڑی نیچرل ہونی چاہیے. اس کو اساتذہ ایسے ملنے چاہیے جو اس کی روح کو بھی، جسم کے ساتھ ساتھ اس کو بھی تنو دے، اس کی نشو و نما کرے. زندگی کا مقصد کرنا سارا ہے اللہ کی رضا کا راضی ہو جاؤ. اللہ کا راضی جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بنے، آپ اس کو خود ایکسرسائز کریں اور رول ماڈل اس کا بن جائے. راہ فلاح فاؤنڈیشن جب آپ کا بچہ یہاں سے نکلے گا تو یہ آپ کی ڈگری نہیں لے کے جائے گا، وہ امید اور ایک بہترین بننے والی زندگی کی ڈگری لے کے جائے گا. اقبال نے فرمایا تھا نگاہ بلند سخن دل نوار جہاں پر سوز ہوگا. اگر آپ دونوں نزدیک سے آئے ہیں، آج آپ سوچنے پہ آئے ہیں، آج پرکھنے پہ آئے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا. یاد رکھیے کچھ بنا نہ بنا آپ کا بچہ بے انسان ضرور بنا ہوگا. میں نے راہ فلاح فاؤنڈیشن کا انتخاب کیا تاکہ میرے بچے ایک باوقار مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک عظیم لیڈر بن کر سامنے آئے. جب میں نے اپنے بچے کو راہ فلاح فاؤنڈیشن میں داخل کروانے کا سوچا تو میں نے یہ چیزیں میں دیکھی تھی کہ یہاں پہ صرف کتابی علم نہیں دیا جاتا آپ کے بچے کو، یہاں پہ آپ کے بچے کو اس کا ذہن کھولنے کی، اس کو سوچنے کی اور اس میں سوال کرنے کی صلاحیت دی جاتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اس ٹیمپرری لائف کے لیے کام کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کے پاس ہمیں پلٹ کر جائیں. آج ہم اپنے اس سفر کی ابتدا کر رہے ہیں 30 بچوں کے ساتھ، اور ہمارے اس سفر کی انتہا تب ہوگی جب مسلمان اور پاکستانی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. ہمیں پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو اس دنیا کے لیڈر بنانا ہے، اور الحمدللہ جنت کے تو بادشاہ ہم ہیں. پچھلی 2-3 صدیوں میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ہماری پرائیورٹیز کو الٹا کر دیا گیا ہے. تو اب اس کو واپس لانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی، ایجوکیشن میں، سائیکالوجی میں، اسلام پہ، سائنس پہ، ان چاروں چیزوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد تقریباً 3-4 سال کی ریسرچ کے بعد ہم راہ فلاح فاؤنڈیشن کے ویژن تک پہنچے. ہمارا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے، ہمارا ایک ہی کام ہے. جیسے کچھ لوگ
دیوانے کا خواب کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان اور تمام مسلمان اس دنیا پر حکومت کریں اور ان کو زندگی کا مقصد معلوم ہو. ہمیں طاقت بھی دینی ہے, ہمیں دولت بھی دینی ہے, ہمیں ٹیکنالوجی بھی دینی ہے, ہمیں ایجادات بھی کرنی ہے, ہمیں نوبل پرائز بھی لینے ہیں اور ہمیں جنت بھی لینی ہے. یہ ہمارا مین مقصد ہے. اسی کے لیے ہم نے اپنی جنریشن کو تیار کرنا ہے. ہم اپنے آنے والی جنریشن کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کریں, ان کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس پیدا کریں, ان کے اندر کریج پیدا کریں, ان کے اندر ایمپتھی پیدا کریں, ان کے اندر کیریکٹر ایسا بنائیں کہ دیکھنے والے بتائیں کہ بھائی مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایمان ایسا ہو کہ وہ ہر وقت, ہر منٹ, ہر سیکنڈ انہیں پتا ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. جب یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ہم اس دنیا میں بھی لیڈر ہوں گے, ایجادات بھی کریں گے. جو میں اگین کوشچن یہ ہے کہ جو امیج آ رہا ہے یہ ہے کہ آپ غالباً دینی درسگاہ ہے یا سائنٹیفکلی بھی آپ اس کو لے کر چلیں. ہم یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہ تو یہ اسکول ہے نہ یہ مدرسہ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر. کہ ہم نے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے بچوں کو وہ پڑھانا ہے جو ہر بچہ خود پڑھنا چاہتا ہے. ہم نے اس کے اوپر کوئی کریکولم تھوپ نہیں دینا, ہم نے اس کے اوپر کوئی سبجیکٹ تھوپ نہیں دینا, ہم نے اس کے اوپر کوئی پروفیشن تھوپ نہیں دینا. پہلے 6 سال تک ہم نے تمام بچوں کو صرف 2 چیزیں سکھانی ہیں ایز فار ایز کریکولم از کنسرن. ہم نے انہیں 3 ڈفرینٹ لینگویجز سکھانی ہیں اور وہ ایسے سکھانی ہے جیسے کسی بھی گھر میں بچہ کوئی لینگویج سیکھتا ہے تو اہل زبان کی طرح وہ عربی, انگلش اور ایک تیسری لینگویج سیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے انہیں میتھمیٹکس پڑھانا ہے 0 لیول سے شروع کر کے PhD لیول تک کا میتھمیٹکس 10 سال کے بچے کو ہم نے پڑھانا ہے. جب یہ 10 سال کے ہو جائیں گے, یہ 6 سال ہمارے ساتھ رہیں گے, اس کے بعد ہر بچے سے ہمیں پوچھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر بچہ اس میں سے پک کرے گا. ہم ان کو 3 اسٹریمز آفر کریں گے. ایک اسٹریم ہے نیچرل سائنس کی, دوسری سوشل سائنس کی اور تیسری IT. تو یہ تینوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سائنسز ہیں تینوں, مطلب سائنس آف پیس سے پک اپ چیز نہیں ہے. تو جس نے نیچرل سائنس پک کی وہ اگلے 3 سال تک فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھے گا. جس نے سوشل سائنس پک کی وہ اگلے 3 سال تک سائیکالوجی, اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس پڑھے گا. اور جس نے IT پک کی وہ اگلے 3 سال تک ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, AI وغیرہ. جب یہ 3 سال گزر جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم ہر بچے سے پوچھیں گے کہ اب آپ نے بیٹا ایک سبجیکٹ پک کرنا ہے, کسی ایک سبجیکٹ جس میں سب سے زیادہ آپ کو انٹرسٹ ہے, جس کے بارے میں سب سے زیادہ آپ جاننا چاہتے ہیں. تو وہ ایک سبجیکٹ آخری 3 سال کے اس بچے نے پڑھنے ہیں. اور وہ جو لیول ہوگا, میں آپ لوگوں کے مذاق میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ PhD کے دادا کا لیول ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے, ایمان بلڈنگ, کیریکٹر بلڈنگ, کریٹیکل تھنکنگ, ایموشنل انٹیلیجنس, اللہ کا انٹروڈکشن, قرآن کے تدبر و تفکر, سیرت النبی, یہ سب چیزیں ہر سبجیکٹ. میتھ بھی پڑھ رہے ہوگے تو اس کے ساتھ ان کو سورہ انشقاق پڑھائی جا رہی ہوگی, اس کے تھرو میتھ پڑھایا جائے گا. یہ تو ہمیں پیرنٹس کی ہیلپ چاہیے کہ ہم 8 گھنٹے جو کچھ ان پہ امپلیمنٹ کریں گے. گھر میں بھی ویسا ماحول ملے گا تو پھر رزلٹ آئے گا. اگر ویسا ماحول نہیں ملے گا تو کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے آنے کا, سننے کا, ہماری ہمت افزائی کرنے کا. ان رستوں نے مجھ کو چنا ہے شاید, یہ جال بھی قدرت نے بنا ہے شاید. میں مانگتا رہا دنیا مگر اس نے میری ماں کی دعا کو سنا ہے شاید. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح
وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل